نحمدك اللهم حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونصلي ونسلم على خاتم انبيائك وصفوة خلقك وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وفي سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما يدعوهم إليه، الله يشتكي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، میں آپ لوگوں کا شکر گزار کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں سے دین اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں بات کروں، مبادیات دین، اساسیات دین، فنڈامنٹلز آف اسلام کے بارے میں بات کروں. ویسے تو میری نوکری ہے جیسے انہوں نے بتایا، لیکن میں بنیادی طور پہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں کوالیفائڈ مولوی ہوں. میری ایجوکیشن اسلامک اسٹڈیز کی ہے، تو ابھی بھی میں طالب علم اسلام کا تو ہمیشہ بندہ طالب علم رہتا ہے. تو آج ہم جو بات کریں گے نا، وہ ہمارے اس کا جانا ہے سبق ٹھیک ہے. آج ہم جو بات کریں گے نا وہ یہ ہے کہ نبی اور نبوت کیا ہے. ہم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا اسکول، کالج، حتیٰ کہ ہمارا مدرسہ بھی بات ہوگا، وہ بنیادی بات جو بہت زیادہ واضح طور پہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ نہیں بتا پا رہا ہوتا، نہیں بتاتا. اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان دل ٹھیک سوچتا ہے، مسلمان دل سوچتا نہیں ہے، دل ٹھیک محسوس کرتا ہے. مسلمان کی فیلنگ ٹھیک ہوتی ہے ہمیشہ، مسلمان کی فیلنگ، احساسات، جذبات وہ ہمیشہ دین کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن اس کا دماغ نہیں اس کے مطابق چل رہا ہوتا، چونکہ دماغ ڈیولپ ہونا ہوتا ہے نالج کی بنیاد پہ، آپ کی تعلیم کی بنیاد. دل ہوتا ہے محبت کی، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل تو درست سوچتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دلائل کیا ہے قرآن و سنت کی وہ ہمیں پتہ ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جیسے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، میں نے کئی نبیوں کے نام لیے، ان سے جیسے ہمیں محبت ہے، قرآن پاک میں لیے، میں نے تو تلاوت کر رہی ہے، اسی طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں ان سے کیوں محبت ہے، عقلی طور پہ بھی ہمیں پتہ چلے گی کیا. تو بھائیو، بنیادی بات آپ سمجھ لیجیے، یہ میں نے ہمیشہ جہاں بھی میں دین پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں بچوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا یونیورسٹی میں اسلامیات پڑھانے کا، پھر 4-5 سال میں سچی خطیب بھی رہا. تو اگرچہ وہ خطبے میرے سارے انگریزی میں ہوتے تھے، غیر ملک میں خطیب تھا. تو
یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو جو ذرائع، جن ذریعوں سے علم حاصل ہوتا ہے، آپ کو کسی چیز کا کیسے پتہ چلتا ہے، وہ 4 ذریعے ہیں. یہ بہت بنیادی سی بات ہے. جب یہ لیکچر درمیان میں پہنچ جائے گا نا تو آپ کو ان 4 ذریعوں کا آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے. وہ 4 ذریعے ہمیں صرف 4 طریقوں سے علم حاصل ہوتا ہے، صرف 4 طریقوں سے. ٹھیک ہے نا؟ آپ تو سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کتابیں، کروڑوں مصنفین، لاکھوں فلسفی، ایسا نہیں. صرف 4 طریقوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، صرف 4 طریقے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی انسان کے باہر سے علم انسان کے اندر داخل جو ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو حقیقت کو جاننے کے علم ہے. علم کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے حق کو جاننا، حق کو جاننا. اس لیے ہم تحقیق کرتے ہیں، احقاق حق کرتے ہیں، ابطال باطل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انسانوں کے پاس جو علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ. حواس خمسہ. مثال کے طور پہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے. آپ کو علم ہے کہ الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. مجھے علم ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم کہتے ہیں قوت سامعہ. یہ جو پہلے دیکھنے کی تھی قوت باصرہ. ہم کسی جگہ پہ خوشبو یا بو والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو شامہ، حس شامہ. یہاں پہ نمک رکھتے ہیں، چینی رکھتے ہیں، تو حس ذائقہ، اور ایک حصے لامسہ ہوتی ہے. میں نے ایسے پکڑ کے دیکھ لیا کہ اچھا یہ اسپیکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے علم ہمیں حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ سے. سب سے پہلے کس چیز سے علم حاصل ہوتا ہے؟ پہلا ذریعہ علم کیا ہے؟ حواس خمسہ. ٹھیک ہے نا؟ حواس خمسہ. یہ حواس خمسہ جو ہے نا، ان میں ہم اور جانور برابر ہیں، بلکہ جانور بعض اوقات ہم سے تیز ہیں. کتا جس تیزی سے سونگھ سکتا ہے، جس مہارت سے سونگھ سکتے ہیں، ہم نہیں سونگھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتا 2 دن بعد بھی وہاں سے گزرے تو اسے پتہ چلتا ہے، اور وہ ٹریک کرتا جاتا ہے. چوروں کو پکڑنے کے لیے لے جاتے ہیں نا، وہ چور کئی جگہ دکھا دیتے ہیں، پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے. حالانکہ چور تو 24 گھنٹے پہلے گزر چکا ہوتا ہے. ہمیں وہاں کوئی بو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کتے کو آتی. بعض اتنی دور سے دیکھتا ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کہیں اچھا اتنی اوپر سے اس نے یہ چھوٹی سی چیڑی دیکھی اور اسے پکڑ کے پھر لے گیا. ایسے نہیں ہوتا، وہ ایسے نیچے آتا ہے، پکڑتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو حواس خمسہ ہے نا، گائے دیکھتی ہے، بکری دیکھتی ہے، اس میں ہم سب برابر ہیں، جانور اور انسان برابر ہیں. حواس خمسہ کے بعد جو علم کا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عقل. ہم اپنے دماغ میں پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں جانور ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جانور کی جو عقل ہے نا، یہ کوئی اس کا مسئلہ ہو گیا اسپیکر کا. جانور کی جو عقل ہے نا، وہ یہ بالکل ہی بجھ گیا ہے جی. سوری ہاں یہ ایسے جی. تھینک یو. اگر مجھے زور لگانا پڑے گا نا تو پھر میں معلومات کم دوں گا. سیدھا سناؤں گا، مولویوں کا سیدھا سناؤں. اسپیکر خراب رکھو، لیکچر برا کراؤ. اسپیکر بہترین رکھو، لیکچر ٹھیک کراؤ. اس لیے لاؤڈ اسپیکر پہ جو اندر والے، باہر والے تو اجازت نہیں ہم دیتے، جو اندر والے لاؤڈ اسپیکر ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرا کریں. یہ جو نمازی حضرات ہیں نا، طلبہ، اندر والے لاؤڈ اسپیکر اچھا رکھو یار. ٹھیک ہے؟ خدا خیر کرے. اچھا جی، جو دوسرا ذریعہ علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں عقل. اس میں جانور ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جانوروں کی عقل بہت محدود ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گائے نے دیکھا کہ ادھر سے 4 بندے آ رہے ہیں، ادھر سے 4 بندے آ رہے ہیں، ادھر سے 4 بندے آ رہے ہیں، پیچھے سے 4 بندے آ رہے ہیں. تو گائے یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ جانتی ہے، اس نے دیکھ لیا ہے، عقل کو بھی پتہ چل گیا اس کی کہ 4 بندے چاروں طرف سے آ رہے ہیں. لیکن وہ چاروں کو ملا کے 4 کو ملا کے 16 نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو دماغ پروسیس کرتا ہے نا، باہر سے معلومات لیتا ہے، اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجے اخذ کرتا ہے، یہ گائے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سب لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کوٹ نہیں پہنے ہوئے، سردیوں کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ گرمیوں کا موسم ہے، باہر کریں گے. یہ ہم نے نتیجہ نکالتے ہیں. مقدمات ہوتے ہیں کہ ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، یہ ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم کنکلوژن نکالتے ہیں
ایک پورا علم ہے جس کو ہم منطق اور لاجک کہتے ہیں، وہ اس پہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. علم جو عقل ہے نا، عقل کو سیدھا رکھنے کا علم جو ہے اس کو منطق ہم کہتے ہیں، اگرچہ اس نے عقل کو ٹیڑھا ہی کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے. عقل کو صرف قرآن و سنت سیدھا رکھ سکتے ہیں. تو یہ دوسرا درجہ ہے. علم کا پہلا درجہ ذریعہ کیا تھا؟ دوسرا کیا ہے؟ عقل. یہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے کالج ہیں، یہ جتنا فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کا علم، یہ جو جہاز جو اڑتے ہیں اور یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں اور یہ بم بنتے ہیں اور یہ اسپیکر پہ آواز اونچی ہو رہی ہے اور یہ لائٹیں ہیں، یہ سارا دوسرا جو عقل کا ذریعہ علم ہے نا، عقل، یہ اس کے ذریعے سے ہو. یہ دوسرا ذریعہ ہے. ایک تیسرا ذریعہ علم ہے، اس کو عام طور پہ متنازع ذریعہ علم ہے. وہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. آپ بھی آزاد ہیں، سب آپ میں سے ہر کوئی آزاد ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس کو مانے یا نہ مانے. اس تیسرے ذریعہ علم کو ہم کہتے ہیں وجدان، کشف کہتے ہیں نا. تو یہ تیسرا ذریعہ علم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائے اور اس پہ غور و فکر کرتا رہے، یا بہت ماہر ہو جائے، یا اس کو اس معاملے میں شدید محبت ہو جائے، تو اس کو کچھ حقائق پتہ چل جاتے ہیں جو عام بندے کو نہیں پتہ چلتے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو کسی دن آپ کسی پریشانی میں، بڑے دکھ کی کیفیت میں، تو یکدم امی کا فون آتا ہے، کہتے ہیں میرا دل گھبرایا تیرے بارے. تو آپ کہتے ہیں نہیں امی میں ٹھیک ہوں، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ میں ہوں پریشان. تو آپ سمجھ رہے ہیں ماں کو بچے سے شدید محبت ہوتی ہے تو اسے وجدانی طور پہ پتہ چل جاتا ہے. سمجھ میں آ، کوئی فون نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، یکدم فون کرے گی میرا دل تڑپا ہے تیرے بارے. ایسے ہوتا ہے کبھی، مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی، چونکہ اس کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی اس بات کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا جس کی 20 سال ایکسپیرینس ہے، یا میں ابھی پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، تو ہم جب 5 سال 10 سال ایک ہی موضوع پہ سوچتے رہتے ہیں، خواب بھی اس میں آنے لگتا ہے. تو یکدم کیا ہوتا ہے کہ کسی وقت ایسے بیٹھے بٹھائے ایک بات آپ کے دماغ میں آتی ہے اور وہ اصل سوال کا جواب ہوتی ہے. 5 سال آپ نے سوچا جواب نہیں ہے، لیکن یکدم ایک دن بیٹھے تھے نماز کی تیسری رکعت میں تھے، آپ کے دماغ میں بات آ گئی، دل چاہتا ہے نماز توڑ کے بھاگ کے لکھوں کہ یہ اس مسئلے کا حل ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ جو کیفیت، ڈاکٹر کے سامنے آپ رپورٹ لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار رپورٹ تو کچھ کہہ رہی ہے لیکن میرا وجدان کہہ رہا ہے، ابھی مجھے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 سال 15 سال 20 سال ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دلیل کے ساتھ جو علم دیا جائے وہ عقل پہ مبنی ہوتا ہے. جس کی دلیل نہ دے سکے لیکن کوئی حقیقت بیان ہو جائے وہ وجدان ہوتا ہے. یہ اگلا ایک درجہ ہے. اسی لیے بعض اوقات جو ہمارے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں یکدم عرفان حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو، یکدم ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ایسے کہتے ہیں نا لوگ. تو یہ جو تیسرا ذریعہ علم ہے نا، یہ چونکہ سائنسی نہیں ہے تو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں نہ مانیں. فرض کریں جو لوگ عام طور پہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، وہ اس ذریعہ علم کو بھی نہیں مانتے، تو نہ مان، ان کی مرضی ہے، چونکہ یہ کوئی سائنسی بات نہیں. یہ جو حواس ہے یہ سائنسی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ جو 4 جمع 4 8 ہو جاتا ہے، یہ عقل کا پروسیس ہے، یہ عقلی بات ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے. فزکس کیمسٹری بایولوجی کے علم یہ سائنسی ہیں، سب لوگ ان کو مانتے ہیں. تو یہ وجدان کی بات کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. تو یہ 3 ذریعہ علم ہے ہمارے پاس. کون کون سے ذریعہ علم ہو گئے ہیں جی؟ پہلا کون سا تھا؟ دوسرا کون سا تھا؟ تیسرا کون سا ہوا؟ وجدان یا کشف، ٹھیک ہے، جس کو انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں. سوری میں نے نا ابھی کھانا کھایا بڑا زبردست قسم کا، تو اس کے بعد مجھے پیاس لگتی رہتی ہے. شکریہ جی، شکریہ. اچھا جی، یہ تو 3 ذریعہ علم ہیں، اس میں ہم سب آپس میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے نا جی. میں اپنے وجدان کو ترقی دے سکتا ہوں، میں اپنی عقل کو ترقی دے سکتا ہوں، میں اپنے آواز کو ترقی دے سکتا ہوں. سب انسان اپنے برابر. ایک اور ذریعہ علم ہے جس میں ہم میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور مسلمانوں اور کافروں میں، اسلام ہم مسلمان ہیں اور مغرب میں یہ بنیادی فرق ہے. یہ جو اگلا ذریعہ ہے، یہ اگلا ذریعہ علم جو چوتھا ہے اس کو کہتے ہیں وحی. وحی چوتھا ذریعہ علم کیا ہے؟ وحی. یہ صرف نبیوں کو حاصل ہوتا ہے. چوتھا ذریعہ علم کیا ہے؟
چوتھا ذریعہ علم کیا ہے؟ تو جو لوگ وحی پہ ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان قرار پاتے ہیں، جو لوگ وحی پہ ایمان نہیں لاتے وہ غیر مسلم قرار پاتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ کو سمجھ آئے گی نبوت کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی آتی ہے، جس کو چوتھا ذریعہ علم حاصل ہے، جس کو ایک خاص ذریعہ علم حاصل ہے۔ خاص ذریعہ علم کا کیا نام ہے؟ وحی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی نا شروع میں، یہ بخاری شریف کی پہلی آیت ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف شروع کر دی۔ انہوں نے انما الاعمال بالنیات سے نہیں شروع کی، انہوں نے انا اوحینا کما اوحینا اس سے شروع کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انا اوحینا الیک، ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما اوحینا، جس طرح ہم نے وحی کی ہے، الی نوح، جس طرح ہم نے وحی کی نوح کی طرف، والنبیین من بعد، اور ان کے بعد والے انبیاء علیہ السلام کی طرف، واوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، والاسباطی، اسباطی ہوتے ہیں پوتے، کہتے ہیں نا صفت حسن پوتا، ٹھیک ہے، والاسباطی، وعیسیٰ، وایوب، ویونس، وہارون، وآتینا داؤد زبورا۔ یعنی ان سب نبیوں کی طرف ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح کی طرف کی، اور اس کے بعد بہت سارے نبیوں کی، اور خاص طور پر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جس پہ وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نبی کون ہوتا ہے؟ آج میرے خیال میں آپ نے پہلی دفعہ اس پہ غور کیا ہوگا، حالانکہ قرآن پاک میں یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ نبی اور وحی کا چولی دامن کا ساتھ، یہ لازم و ملزوم، جس پہ وحی آ گئی وہ کون ہوا؟ جس پہ جو نبی ہے اس پہ کیا آیا، ٹھیک ہے نا؟ وحی نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور وحی آئے گی تو نبی نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ تو لہذا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہلو کو تھوڑا سا ہم سے اتنا ہمارے ذہن میں نہیں رہتا جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے کتاب شروع نہیں یہاں سے کی کہ آگے کتاب میں کیا لکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھ رہا ہوں اور ان کو میں وحی کا جز سمجھتا ہوں۔ آپ کو ہوتا ہے نا ہم حدیث کو وحی کا جز سمجھتے ہیں، حدیث پارٹ آف وحی ہے، یعنی وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ تو یہ جو چوتھا ذریعہ علم ہوتا ہے نا جی، یہ سوری میں نے اس کو کھینچ دیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ جو نبی ہوتے، چوتھا ذریعہ علم ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا اب فرق بتاتا ہوں اس سے آگے ان چار ذریعوں میں۔ مثال کے طور پہ جون کی سخت دھوپ میں دوپہر میں آپ گجرانوالہ لاری اڈے پہ کھڑے ہوں، یہ اپنا لاری اڈا جو ہے جنرل بس اسٹینڈ، اور اس طرف سے گجرانوالہ روڈ کو دیکھیں، دور آپ کو پانی نظر آئے گا، آتا ہے نا؟ یا ریت میں صحرا میں کھڑے ہو کے دور دیکھیں تو پانی نظر آتا ہے، تو وہ پانی نہیں ہوتا، اصل میں وہ لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حواس خمسہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، حواس خمسہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں میں نے کچھ سنا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا راتی کنڈا کھڑکیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو حواس خمسہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور عقل تو اتنے دھوکے کھاتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یعنی انسان، آپ میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا لاسٹ ٹائم آپ چلتے ہوئے کب آپ نے ٹھوکر کھائی تھی، مجھے نہیں یاد، پیدل چلتے ہوئے مجھے اب یاد نہیں، بچپن میں کبھی بھاگتے ہوئے گرا ہوگا، لیکن بڑے ہو کے آپ میں سے کوئی بھی کسی نے ٹھوکر نہیں کھائی، لیکن عقل روزانہ ٹھوکریں کھاتی، ٹھیک ہے نا؟ 4 روپے والی شے 40 روپے کی خرید لی، ٹھیک ہے نا جی؟ 40 روپے والی شے ناقص خرید لی، ٹھیک ہے؟ اور سمجھا کہ 7:30 ہو گئے ہیں، حالانکہ 8:30 ہو گئے تھے، روزانہ اتنی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ تو عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، عقل غلطی کر سکتی ہے، اور وجدان بھی غلطی کر سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ امی نے فون کیا کہ منو لگتا ہے تو بہت پریشان ہے، آپ بہت پریشان ہیں، تو آپ پریشان نہیں، کبھی سچی مچی پریشان ہیں،
اور کبھی ہوتا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہیں لیکن امی نے فون کر دیا کہ مجھے آپ کے بارے میں پریشانی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں میرا یہ خیال ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ والا سلسلہ ہے، رپورٹیں اگر سے نہیں بتا رہی لیکن غلطی ہو گئی، اس سے نہیں تھا وہ مسئلہ۔ تینوں ذریعہ علم جو نچلے ہیں، حواس خمسہ، عقل اور وجدان، یہ غلطی کرتے ہیں، وہی غلطی نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی میں غلطی نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، یہ جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ ممکن نہیں ہے غلطی ہو، سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ یعنی اس کو میں تو بول سکتا ہوں، یعنی جب انسان اسے تعامل کرے تو ہو سکتا ہے انڈیویجول غلطی کر جائے، لیکن وہی جو اصل میسج ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس میں نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے نبی اور وحی، یعنی جس پہ وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی اگر کسی کوئی نبی ہے، سچا نبی، تو اس پہ وحی لازم آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہو نبی اور اس پہ وحی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کا لازمی آپس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اتنا واضح طور پہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے علماء کو چاہیے تھا اور ہمارے اسکولوں اور کالجوں کو چاہیے تھا کہ یہ بچے کو چھٹی ساتویں میں یہ بات سمجھا دیں۔ یہ بات 9ویں 10ویں کا بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے جو میں نے ابھی سمجھائی، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات نہیں سمجھا سکے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ یہاں پہ رہا ہے اور اب بھی ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ ایک بندے کو وحی کے بغیر یا وحی کے ساتھ غلط نبی سمجھ بیٹھے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ختم ہو تو کیا ہوا؟ نبوت ختم ہو۔ کیا سمجھ آئی آپ کو بات؟ وحی اور نبی کا تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ پہ وحی ختم ہوئی تو رسول اللہ پہ نبوت ختم ہوئی۔ تو اس لیے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہے کہ بھئی میرے اوپر وحی نازل ہو گئی ہے یا ایسی کوئی بات ہو گئی، تو اس سے ایسے بھاگنا ہے جیسے آگ سے بھاگ جاتے ہیں، جیسے ہلکے کتے سے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا یہ بات آپ نے سامنے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبوت اصل میں آفس آف دا پروفٹ ہوتی ہے، یعنی جو منصب نبوت ہوتا ہے اس کا جو حامل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وحی وصول کرتا ہے اور اس وحی کو انسانوں تک پہنچا دیتا ہے بالکل غلطی سے مبرہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ نبوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رسالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا لکھا بھی ہوا تھا ایک کونے میں کہ میں نے بتانا ہے کہ نبوت کیا ہے۔ نبی وہ ہے جس کے پاس ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو کسی دوسرے عام انسان کے پاس نہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کی نبوت یعنی کسی کو وحی ملنے کے بعد جیسے ہی نبی بنتا ہے کوئی انسان، یعنی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی مقرر کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کر دیا، اسحاق علیہ السلام کو، کتنے نبیوں کے نام ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نبی کے طور پہ منتخب کر دیتے ہیں اور اس کو وحی دے دیتے ہیں نا، وہ مقام انسانیت کا سب سے بلند مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو رسولہ یہ بلند ترین مقام ہے جس پہ انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بلند ترین مقام کیوں ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بلند ترین مقام ایک طرح سے اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پہ جیسے ہی وحی آتی ہے اور وہ مبعوث ہوتا ہے، بعثت ہو جاتی ہے اس کی، تو وہ جنتی ہو جاتا ہے اسے، پتہ ہے؟ یعنی دنیا میں کسی کا بلند ترین مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ تم جنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے ہم اشرا مبشرہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بہت اعلیٰ مقام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انبیاء علیہ السلام تو جیسے ہی وحی آئی تو وہ کنفرم ہو گیا، تو لہذا یہ اصل میں نبوت ہے، ٹھیک ہے نا؟
اب اس کے بعد میں آپ کو نا 2-3 چیزیں اور بھی بتا دوں، اگر میرے موبائل نے میرا ساتھ دیا تو، اگر میرے موبائل نے میرا ساتھ دیا تو اچھا جی، اب میں آپ کو ایک تو بتاتا ہوں کہ نبی وحی تو دیتا ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب لوگوں کو نبی اور وحی کا تعلق تو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ پکا، اس تعلق کو پکا رسول اللہ پہ وحی ختم، رسول اللہ پہ نبوت ختم، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کے کو علیحدہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی جب آ جاتا ہے نا، نبی یعنی دنیا میں آتا ہے تو اس کا سب سے اہم ترین جو مقصد ہوتا ہے، بلند ترین، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعارف کرے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کہاں سے آ گیا ہوں، میں کیسے پیدا ہو گیا ہوں، یہ کائنات کیسے پیدا ہو گئی، اس پہ ہر انسان غور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ فلسفی ہو یا ریڈی والا ہو، وہ اس پہ غور ضرور کرتا ہے کہ میری پیدائش کیسے ہو گئی ہے، میں یہ دنیا کیسے بن گئی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو نبی جو ہے نا بنیادی طور پہ اس کا جواب دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اس کا جواب دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کو نبی اور نبی کا تو میں نے مقام آپ کو سمجھا دیا، نبی سے جو نیچے ہوتا ہے نا علم میں، عام دنیا میں، ویسے تو ہمارے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، لیکن عام دنیا میں نبی بھی اسی سوال پہ غور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کہاں سے آ گیا ہوں، میری انسان کہاں سے آ گیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیسے ہے، یہ کائنات کیسے بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک جگہ جگہ اس کا جواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ٹھیک ہے نا؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات۔ بہت جگہ قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، انسان کیسے وجود میں آ گیا، یہ ساری بات قرآن پاک میں بتاتا ہے۔ یہ تو وحی کے ذریعے بتاتا ہے نا، تو عقل کے ذریعے جو لوگ بتاتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں فلسفی، ان کو کہتے ہیں فلسفی۔ تو فلسفی بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، 40 50 سال ایک ایک بات کو سوچنے پہ گزار دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہوتے 5 منٹ کلپ ویکیا تو پھر کلپ ویکیا تو 2 منٹ کے بعد پھر کلپ ویکیا، ہم ٹک ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں بور ہو گیا ہوں، میں نے اب نیا کوئی کام کرنا ہے، 40 50 سال ایک ہی چیز کو غور کرتے رہتے۔ تو فلسفیوں نے جو جواب دیا نا ہمیں، وہ جواب یہ تھا کہ اس ساری دنیا کے پیچھے کوئی ایک ہے۔ یہ فلسفیوں کا سب سے بڑا جواب تھا۔ انہوں نے کہا the cause of causes is one، سارے اسباب کے پیچھے ایک سبب ہے۔ اس کے بعد ان کی عقل بند ہو گئی۔ تو جب جتنی اونچی اڑان ہوتی ہے نا فلسفی کی، بالکل اونچی، جہاں پہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں فلسفی کی انتہا ہو جاتی ہے، جو سب سے اونچی منزل فلسفے کی ہوتی ہے، اس کے اوپر نبی کا قدم ہوتا ہے، اور نبی کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کاز آف کازز از ون از کون ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، ٹھیک ہے؟ وہ ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحکم العدل اللطیف الخبیر۔ نبی بتاتے ہیں اچھا اس دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ کا درست تعارف ہو سکے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔
اللہ کو پہچاننا اور اس سے محبت کرنا اور اس کی بندگی کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنے خالق کی پہچان کرنا، اس کو پانے کی کوشش کرنا، جستجو کرنا اور اس کے سامنے سر نیاز خم کر دینا، یہ اتنا زبردست داعیہ ہے کہ اگر سچا خدا نہ ملے تو لوگ جھوٹا خدا ڈھونڈ کے اس کے سامنے سجدہ کر دیتے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ سارے ہندو جو لوگ ہیں، چونکہ انسان کی فطرت میں تو یہ ہے کہ میں نے جس نے مجھے خالق کیا ہے، اتنا ہاتھ پاؤں دل دماغ ماں باپ سب کچھ دیا ہے، مجھے اسے تلاش کرنا ہے. تو جب وہ نبی کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے، درمیان میں سے نبوت اور وحی نکل گئی، تو وہ صحیح خدا تک تو نہیں پہنچ سکتے. لیکن نفس کا داعیہ، دل میں جو فطرت کا تقاضا اتنا زور تھا کہ جھوٹا خدا کوئی بنا کے اس کے سامنے سر چکا. پتہ نا، یعنی سب کو نامخلص نہ سمجھا کرے، وہ بھی مخلص کے ساتھ غلطیاں کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ غلطیاں کرتے ہیں. تو لہذا میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی سب سے بڑا کرم جو ہم پہ کرتا ہے، جو سب سے بڑا فضل ہمارے اوپر کرتا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے روشناس کرا دیتے ہیں. آپ اس کو الٹا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا وہ تعارف اور وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جو نبی کے در سے نہ ملا. یعنی کوئی بندہ کہتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن جیسے ڈیفائن کیا رسول اللہ نے میں ایسا نہیں مانتا اللہ کو، تو لگے گا مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو الٹا کر. یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف جو سب سے بڑا اہم کام ہے اس میں، آپ کو اگر کوئی نہ جانتا ہو تو وہ قیامت آ جائے، کوئی قیامت نہیں آئے. حتیٰ کہ یہ بل گیٹس ہے نا آج کل امیر بندہ ہے، یہاں کو پتہ نہیں کون کون ایک دو اور امیر لوگ ہیں، اگر ان کو بھی اگر کوئی دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ آپ میں سے اگر کوئی کسی بڑے بندے کو نہ جانتا ہو تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. قیامت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ صرف وحی کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، نبی کے ذریعے سے جان سکتے ہیں. اس کو الٹا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مجھے لاکھ اخلاص کے ساتھ تم پکارو. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفائن کردہ خدا کے طور پہ اگر تم مجھے نہیں مانتے تو مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی یہ جو ہندو سادھو ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھ کے میں وہاں پہ تھا اے سی دینا، یہ جیلر کی ایک تحصیل ہے، وہاں پہ ایک قلعہ جوگیاں ہیں، بہت اونچا مقام، وہاں پہ ہندو چڑھتے ہیں تو وہ وہاں پہ خدا کو تلاش کرتے ہیں اپنے عرفان پانے کے لیے. انہیں جوگ پانا، جوگ ملتا ہے، جوگ ان کے نزدیک معرفت کو کہتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ کہنا چاہا کہ اس کو الٹا کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ نبی اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے اور اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو کہو کہ عیسیٰ کے رب پہ ایمان لائے، ربی موسیٰ و ہارون، یہ کہو. نبی کے ریفرنس سے تعارف کرتے ہوئے میرے پاس آؤ. براہ راست تم اتنے عقل مند نہیں ہو کہ تم وحی کے اور نبی کے بغیر میرے پاس پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی نبی کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو نا ابھی بتنا چاہتا ہوں ہمارے پاس اور کوئی بات. اگر آپ لوگ بورڈ ہو گئے نا، بچے بورڈ ہو جاتے ہیں کلاس میں نا، وہ کہتے ہیں اب ہم بور ہو گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں آپ کے لیکچر سے، تو آپ نے مجھے بتا دیں رسول اللہ نے فرمایا تقریریں چھوٹی کیا کرو، نماز نبی پڑھا کرو. تو شاید حضرت عبداللہ بن مسعود کو لوگوں نے کہا کہ آپ روزانہ دیا کریں لیکچر، تو انہوں نے کہا نہیں میں ہفتہ واری پتہ نہیں یا مہینے میں رکھوں گا. چلیں اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں نبی، یعنی اگر دنیا میں نبی نہیں ہوتے نا تو سچے خدا ہم میں سے کوئی نہ جانتا. دنیا میں اللہ کی سچے خدا کے گواہ ہوتے ہیں نبی، سچے خدا کے تعارف کرانے والے ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لوگوں نے غور نہیں کیا، مسلمان علماء نے بھی پتہ نہیں کتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں تعارف آیا ہے، سب سے پہلا تعارف آیا ہے کیا نام ہے، تحیتہم فیہا سلام. یہ کیا کون سی ہے؟ تحیتہم فیہا سلام.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا تم دنیا کے اوپر اس بات کے گواہ ہو کہ ایک خدا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نبی کا جب بھی تعارف آیا ہے اکثر شروع میں شاہد آنا, اور ہمارے مولویوں نے اخیر کر دیا کہ بتایا نہیں کہ یہ سب سے اہم رسول اللہ کی تعریف. تم دنیا میں حق کے گواہ ہو, تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہو. تم یعنی دنیا میں ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے اللہ, ہم کس کی گواہی میں اللہ کو مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پہلے عیسائی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو وہ کس کی گواہی میں مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان سے پہلے جس نے خدا کو مانا اس نے وقت کے نبی کی شہادت پہ مانا. نبی نے آ کے گواہی دی کہ اللہ ہے تو انسانیت نے مانا. ٹھیک ہے. تو اس لیے نبی کا پہلا تعارف جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے شاہدہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. ٹھیک ہے نا. دوسرا سورہ فتح کی پہلی آیتیں اگر کوئی بچہ یہاں پہ حافظ ہو تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِرُوهُ. یہاں پہ بھی ہے نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تو یہ جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تم لوگوں کے آگے کہو گے کہ اللہ ہے اور رسول نے تمہارے اوپر گواہی دی ہے, تمہیں آ کے بتایا ہے کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. گواہی کا مطلب وہ نہیں جو ہم یہاں پہ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کسی نے ایک تو وہی گواہی کا وہی مطلب, دوسرا یہ کہ ان کے عمل سے ان کے دین سے سارے سے بھی مجموعی طور پہ بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہے. یا اللہ یہ میرے ساتھ نا میرا موبائل بہت زیادتی کر رہا ہے, اس کے اوپر میں نا وہ لاک لگا بیٹھا ہوں تو وہ بار بار بند ہوتا جا رہا ہے. تو نبی سب سے پہلے ہوتا ہے خدا کا شاہد یعنی خدا کا گواہ, دنیا کو خدا سے متعارف کرانے کا. اچھا جی پھر سوری عبداللہ جی کر رہی ہے. آپ لوگوں سے ایک سوال ہے مسلمانوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کون سی دعا فرض کی ہے؟ یعنی بندہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے 10ویں میں پاس کرا دے, اچھا نمبر دلوا دے, یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما, یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما, مختلف دعائیں کرتا ہے. تو ان میں سے کوئی دعا اللہ پاک نے فرض کی ہے آپ کے اوپر؟ نہیں کی نا, کوئی دعا آپ کے اوپر فرض نہیں کی. یعنی مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے نا 10ویں کا بچہ 10ویں میں پاس ہونے کی دعا کر رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ کبھی بھی اولاد کی دعا نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز کی بڑی دعا کر رہا ہوتا ہے, شادی ہونے والی ہوتی ہے, بندہ یا اللہ اچھی بیوی عطا کرنا, اچھی بیوی, پھر جو بھی اسے اچھی بری مل جاتی ہے پھر چپ ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر کوئی دعا فرض کی ہے کہ یہ ہر صورت دعا کرنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اچھا لیکن نہیں اس سے بھی زیادہ فرض, یہ ٹھیک ہے یہ فرض ہے, یہ اچھا ہے, لیکن ایسا کہ ایسی دعا کہ اللہ نے کہا کہ تم کرو گے ہی کرو گے, تمہاری کیا ضرورت کہ تم نہ کرو. کوئی ایسی دعا لڑکے تم کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ. آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دعا فرض کی ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم کوئی رکعت پڑھ جاؤ اور تم وہ دعا نہ مانگو. وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, فرض کی ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک انفرادی طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا, نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اجتماعی پہ میں بھی نہیں آتا بھائی, میں فقہا سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے. تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دعا فرض کی ہے, آپ چھوڑ نہیں سکتے. جرأت کر کے دیکھیں. مولوی صاحب کو بتانا جی میں نے نماز پڑھ لی ہے, چاروں رکھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم نہیں آنے کا پھر پڑھ. ٹھیک ہے نا جی, ایک دفعہ نہیں فرض کی,
ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کی. یہ ایک دعا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اولاد کی دعا نہ مانگیں، آپ رزق کی دعا نہ مانگیں، آپ عزت کی دعا نہ مانگیں، آپ ذلت کی دعا نہ مانگیں، آپ حفاظت کی دعا نہ مانگیں، آپ کوئی دعا، آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پوری زندگی نہ کریں. فرض نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. ویسے ہم ڈرتے ہیں تو کرتے ہیں. ایک ہی چیز ہے آپ کے اوپر، ایک دعا فرض ہے. آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ وہ دعا نہ مانگیں. اتنی اہم ضرورت ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ لازم ہے یہ مانگنا. تو جو ہے نا، اے اللہ ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا. نبی سیدھے راستے کو دکھاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نبی پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو متعارف کرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیتے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ اللہ کو جانتے ہیں وہ کسی نبی کے ذریعے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب سب سے زیادہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جانتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. ویسے نا اس پہ میں نے لیکچر دیے تھے ایک ربیع الاول میں باہر ملک میں. اس کا ایک نقطہ تھا جس میں میں نے بڑا زور دیا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کسی انسان کو آپ جوڑ دیتے ہیں نا تو آپ اس کے مرشد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں کسی پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. دولت دینے سے بڑا احسان ہوتا ہے. اسی لیے محسن انسانیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے محسن پوری دنیا کے پورے مسلمانوں کے رحمت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعارف کرا دیا انسان. اور ان کا فیض اتنا کمال ہے کہ پہاڑی کے اوپر بکری چرانے والا چرواہا بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رو سکتا ہے اور یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا پروفیسر بھی رو سکتا ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسے تعارف کراتا ہوں اسے نہیں کراتا. یہ نبیوں کے فیض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ میں عام طور پہ کہہ سکتا ہوں میرا لیکچر فلاں بندہ نہیں سمجھ سکے گا، اس کو بھی کہو کہ BA کر کے آئے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے جو اکراس دا بورڈ سب کو اپنا فیض پہنچاتا ہے. میں وہاں پہ یہ کہا کرتا تھا اس لیکچر میں کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو متعارف کرایا اور انسانوں کو اللہ سے جوڑا نا، بعد میں انسانوں نے اسی کو خدا بنایا. ٹھیک ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑی ایگزامپل. دنیا نے کہا کہ اس عیسیٰ علیہ السلام ہم پہ اتنا احسان کر گئے کہ ہمیں اللہ سے تعارف کرا گئے، تو امت نے ان کو ہی خدا بنایا. 3 1 اور 1 3 تثلیث اور توحید کو گڑبڑ کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. یہ ہمارے بابا گرو نانک ہیں، یہ یہیں کے رہنے والے ہیں، کہیں کہ یہ شرک پور اور ننکانہ صاحب اور ادھر آپ ہی کے ادھر ادھر گھومتے رہے. وہ ایک خدا کو ماننے والا، یعنی آپ کو پتہ ہے نا توحید موحد مذاہب میں سے ایک سکھ ہے جو ایک خدا، لیکن اب وہ بابا صاحب کو بالکل خدا کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. سمجھ رہے نا. یہ صرف ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ خدا کا تعارف بھی کرا دیا اور اپنا مقام بھی رسالت والا قائم رکھا. یہ پرانے اور یہ مارکا ہے، یہ بہت بڑا مارکا. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بدھا نے کوئی خدا شدا نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا، اس کو بھی اس کے پیروکار میں خدا بنا لیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑے امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا تعارف کروایا، لیکن اس کے باوجود خود نبوت اور رسالت کے مقام پہ، اپنا مقام نبوت اور رسالت والا اور اوپر اللہ تعالیٰ کا الوہیت کا مقام. اچھا، تو نبی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، حق کا تعارف کراتا ہے. اللہ تعالیٰ الحق ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے صراط المستقیم کا تعارف کراتا ہے، اس کے دین کا تعارف کراتا ہے. صراط المستقیم ہی دین ہوتا ہے. کوئی میرے لیے پڑھے گا، کوئی بچہ ہے حافظ تو یہاں سے پڑھے قل اننی ہدانی ربی، آگے پڑھیں. ہاں اب رک جائیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط المستقیم، میرے رب نے مجھے ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ہے. وہ کیا ہے؟ دین قیما. صراط مستقیم ہی دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مولویوں کو چاہیے کہ یہ سمجھائیں کہ جب تم کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے اہدنا الی دین الاسلام یا الی دین الاسلام، جو بھی آپ اس کو مرکب توصیفی لینے یا مرکب اضافی لینے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جہاں اسلام کا لفظ آئے گا وہاں قریب دین کا لفظ آئے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. صراط مستقیم، دین اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. کسی وقت بعد میں اس پہ ڈسکشن کریں گے.
تو لہذا نبی دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم کو اتنا واضح کر دیتا ہے کہ اربوں لوگ اس صراط مستقیم سے گزر کے جنت میں داخل ہیں۔ یعنی اس نے ایک ایسی فیکٹری لگائی ہوئی ہے ماس اسکیل پہ کہ لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے صراط مستقیم پہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی رضا پاتے ہیں اور جنتوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ اور بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کرنی ہے، میں کر ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ لوگوں سے میرا لیکچر کافی مکمل ہو گیا ہے، مبادیات سارے اس کے واضح ہو گئے، لیکن میں اس کا آپ کو اوپر والا جو اس کے اسباب اس سے ملتے ہیں وہ 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ وحی میں خطا نہیں ہوتی، تو علم حق وحی کا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق اور وحی یہ مترادفات، ٹھیک ہے؟ باقی علم جو ہے وہ شک ہے نا، غلطی ہو گئی، میں نے بتایا آپ کو، نظر میں آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہے، حیض، لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم غلطیاں کرتے ہیں نا، حواس بہت ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بخار چڑھ جائے تو آپ کو میٹھا میٹھا نہیں لگتا، تو کیا ہوا؟ آپ کی قوت ذائقہ خراب ہو گئی نا۔ تو لہذا حواس خمسہ غلطی کرتے، وجدان غلطی کرتے، عقل غلطی کرتی، وہی غلطی نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ وہی غلطی نہیں کرتی، تو وہی نبی غلطی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ نبی غلطی نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیں کہ حق وہ مکمل حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا آج کل پتہ کیا رواج ہے؟ رواج یہ چل نکلے، آپ اچھے لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس حافظ آباد کے تھوڑے سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی میجورٹی بھی اور شہروں کی میجورٹی بھی۔ لوگ اپنے دل میں کوئی اخلاق کا پیمانہ مرتب کرتے ہیں اور پھر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یا حق اور باطل کا کوئی دل میں پیمانہ مرتب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا پیدی کا شوربہ، کیا عقل، اور اس کی بنیاد پہ اسٹینڈرڈ مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ اخلاق ہے، یہ بد اخلاقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس پہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج سے میں نے آپ سے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی اور وحی پر ایمان رکھتے ہو نا، تو معیار حق صرف نبی اور وحی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو وحی برا کہے وہ برا ہے، جس کو وحی عدل کہے وہ عدل ہے، جس کو وحی ظلم کہے وہ ظلم ہے، جس کو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی کنفیوز کر سکتا ہے۔ لوگ آئیں گے انصاف کے نام پہ کہیں گے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر بنا سکتے، ہم کہیں گے نہیں، تم زیادہ منصف نہیں اور نبی زیادہ منصف تھا، وہی زیادہ منصف تھے، ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ عدل اور ظلم کے پیمانوں پہ نبی کو نہیں ماپا جائے گا، نبی اور وحی سے عدل اور ظلم کے پیمانے لیے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یعنی اگر آپ عدل اور ظلم کے پیمانے عقل سے بنا لیں اور پھر اس کے اوپر کسی اور حکم کو، شریعت کے حکم کو ماپنا شروع کر دیں، تو آپ نے بیسیکلی وحی کی توہین کی ہے، آپ نے وحی کو حق تسلیم نہیں کیا۔ حق پہ باقی چیزیں پرکھی جاتی ہیں، حق فرقان ہوتا ہے، حق کسوٹی ہوتا ہے، تو نبی اور وحی کسوٹی ہے جس پہ باقی لوگوں کی رائے کو تقسیم، باقی لوگوں کی رائے کو پرکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ باقی جس کو وحی حق کہے گی وہ حق ہے، جس کو وحی عدل کہے گی وہ عدل ہے، جس کو وحی درست کہے گی وہ درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ کہ کوئی اینکر پرسن کہہ رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے اس میں، ایسے ہی کبھی اس کے پیچھے بھاگتے ہو، کبھی اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو، وقت کے نبی کا۔ پھر میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کر دیتا ہوں، یا اللہ پاک، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ آپ کسی بھی مشہور بندے کو نہ جانتے ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتے ہو تو پرابلم ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کا جاننا فرض کیا ہے؟ نبی کا۔ اس لیے دنیا کے سارے ٹی وی چینلوں کو ہر وقت نبیوں کا تعارف کرانا چاہیے، نہ کہ جناب فلانا صاحب، نہ کہ جناب فلانا صاحب۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اس لیے آپ بھی توجہ نبی پہ مرکوز رکھیں، وحی پہ مرکوز رکھیں۔ ابراہیم کو نہیں جانیں گے نقصان ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانیں گے نقصان ہوگا، اور محمد رسول اللہ کو نہیں جانیں گے تو پھر تو بیڑا ہی گرک ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا دیکھیں نا جی، آپ کہتے ہیں فلانا میرا رول ماڈل بن گیا، فلانا میرا رول ماڈل بن گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پتہ ہے ملک میں بھرتیاں ہوتی، ٹیچر بھرتی کی ہے حکومت نے،
تو بعض ٹیچر ایسے بھرتی ہو جاتے ہیں جن کو ٹیچنگ کرنی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نبی کا مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل سلیکٹ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھرتی کیا ہوتا ہے، نبی کو نبوت آتی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے. یہاں چھوٹا سا یعنی لوگ مجھے آ کے ملتے ہیں بڑی عزت سے کہ مجھے گورنمنٹ نے سلیکٹ کر لیا. آپ کو پتا نا ہمارا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ، ہر سال ہوتا ہے، اس میں چند آفیسر کمپیٹ کر کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو لوگ بڑا کہتے ہیں جی اچھا وہ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹمنٹ کی ہے، مبعوث کرنا بیس اس کا مطلب ہوتا ہے اپوائنٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹمنٹ کی ہے نا اس کی طرف آپ کو متوجہ ہونا ہے، اور نبیوں کا تعارف جس طرح سے آپ یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں اس طرح سے اس کا تعارف حاصل کرنا ہے. میں نے آپ کو آخری بات یہ بتا دی کہ رسول جو ہوتا ہے نا وہ معیار حق ہوتا ہے، مجسم حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہی مجسم حق وہی حق ہوتی ہے. تو اس پہ باقی ساری چیزوں کو پرکھنا ہے، اپنے دل کی خواہش کو بھی اس پہ پرکھیں. فرض کریں میرا جی چاہے کہ یار میں ویک ویاہ کر رہا، تو وہی کہتے ہیں نہیں چاہ تک رہنا، سمجھ میں آئی ہے نا. تو ہر چیز کو اس پہ پرکھنا ہے، خود کو بھی پرکھنا ہے. آخری بات کر کے میں نا آپ کا کر دیتا ہوں، قرآن پاک کو غور سے پڑھا کریں. قرآن پاک میں نا میں نے اس دن مولانا کو فرمایا، بلکہ دونوں مولانائن کو میں نے فرمایا، میں نے گزارش کیا، فرماتے تو ہیں کہ توحید مفصل جو ہے نا وہ سورۃ الانعام میں آئی ہے، اور رسالت نبوت کیا ہوتی ہے یہ مفصل سورہ اعراف میں ہے. تو وہاں میں نے ان کو ایک آیت سنائی تھی، وہ سنا کے ختم کرنے لگا ہوں. نبی کرتا کیا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وہ کیا کرتے آگے؟ يأمرهم بالمعروف، معروف کا حکم دیتا ہے، وينهاهم عن المنكر، اور وہ منکر سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جس کو حلال کرتے ہیں وہ پاک ہے. اس کو ریورس بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں مخالف، مفہوم مخالف. مولانا تقی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ مولانا رفیع صاحب نے ہمیں مفہوم مخالف پڑھایا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ الٹا کر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یعنی وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان پہ بری چیزوں کو حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان پہ جو بوجھ پڑے ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے بوجھ، جب لوگ اسلام کے دائرے میں نہیں ہوتے نا اور اسلام کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تو وہ بوجھ میں اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پہ کہ آپ کو لگتا ہے کپڑا سوٹی بوٹی نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، گاڑی میں چلتا ہے، اس کا دل بوجھل ہوتا ہے، اس کا دماغ بوجھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر وقت ممکن ہوتا ہے کہ خودکشی کر، اس طرح کی زندگی ہے لوگ. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ جو زنجیریں اور قیدیں لگی ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں آپ سب لوگوں کی طرف رسول ہوں. تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ رسول اللہ کی تعریف شاہد کے طور پہ قرآن پاک کرواتا ہے، اسی طرح یہاں سورہ اعراف کے آخر میں بڑے عروج کے ساتھ نا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رسالت کی تعریف ہوئی ہے. تو نبی کے پاس چونکہ وحی کا علم ہوتا ہے، اور وحی کا علم بیسیکلی صراط مستقیم ہوتا ہے، وحی کا علم اسلام ہوتا ہے، وحی کا علم دین ہوتا ہے، لہذا اپنی توجہ وحی پہ مرکوز کریں، ٹھیک ہے نا. آپ میں سے جس کے بچے چھوٹے ہیں نا وہ سارے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، ٹھیک ہے نا. اور جس کے بچے بڑے ہیں، اس نے 10ویں 12ویں کر لیا تو وہ اپنے بچوں کو مفسر، محدث، فقیہ، مؤرخ، متکلم یہ بنا، ٹھیک ہے نا. اے کیوں یار کیسی جناب نا جی اتنے بڑا بزنس مین بنا لیا، اپنا بنا لیا، ٹھیک ہے نا. تو جس نے علم حاصل کر، دیکھیں علم حق کا حاصل کرنا زیادہ اہم ہے یا ایسی نرا بغیر حق کا علم ہے. تو لہذا حق کا علم اس کی اجارہ داری ہے نبی کے پاس، نبی کی اور وحی کی، نبی کی ذات اور وحی کے باہر حق نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا. تو لہذا جس کو حق کی رغبت ہو اس کو نبی کے گھر پہ جانا ہے، اس کو وحی کے طرف جانا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں تو حق کی بڑی خواہش ہے تو زندگی بھر قرآن کھول کے پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے نا، بخاری شریف پڑھنی پڑے. تو لہذا یہ میری آپ لوگوں سے گزارشات ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
امید اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ٹھیک بات کہی ہے اس کو وہ دلوں میں بٹھا دے. جو اس میں بات غلط ہے، غیر نبی مکمل درست بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ دلوں سے کھرچ کر، ٹھیک ہے نا. یعنی صحابہ کرام اشرف مبشرین وہ تو حق ہے، لیکن یہ کہ ہم جیسے جو لوگ علماء ہیں، ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں غلطی کر جاتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی غلطی ہے تو یا اللہ پاک اس کو دلوں سے کھرچ دے، ٹھیک ہے نا. اور جو بات درست کی ہے اس کو دلوں میں بٹھا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ توحید وحی کو وہ بنا دے، وحی کو ہمارے علم اور ہماری عقل، وحی کو ہماری عقل کا امام بنا، ٹھیک ہے نا. وحی کو ہمارے دل کا امام بنا. ہمارا دل جو ہے نا وہ وحی کی روشنی سے منور فرما، ہماری عقل وحی کی روشنی سے منور فرما. ہمارے دل کے ٹیڑھ کو وحی کے نور سے درست کر دے، اور ہماری عقلوں کے ٹیڑھ کو بھی وحی کے نور سے درست کر دے، چونکہ دلوں اور عقلوں کا ٹیڑھ وحی کے بغیر ممکن ہے.